السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے کزنس کی لو میرج کی کہانی ہے جس میں ایک طرفہ پیار تھا، ایک امپاسبل لو تھا، لیکن اس کہانی میں ایک لڑکی کی عبادات رات کے وقت جو اس نے تہجد میں کی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ قبول کی اور آج وہ اس کے نکاح میں ہے۔ یہ کہانی میں بالکل انہیں کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اس نے میرے ساتھ واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ بچپن کے دنوں میں ہم ایک ساتھ کھیلتے، اسکول جاتے اور چھٹیوں میں گھر کے آنگن میں کہکے لگاتے۔ احمد ہمیشہ اپنی معصوم مسکراہٹ اور شعلہ نما آنکھوں سے سب کا دل جیت لیتا تھا۔ میں اس کی معصوم باتوں اور ہر پل کی مسکراہٹ سے متاثر ہو کر بڑی ہوئی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا میرے دل میں اس سے لے کر جذبات کی لہر بڑھتی گئی، کیونکہ وہ پہلا لڑکا تھا جس کے ساتھ میں نے اپنا آنگن شیئر کیا، اپنا اسکول شیئر کیا، اپنا وقت شیئر کیا اور زندگی میں بہت زیادہ اپنے دل کی باتیں شیئر کی۔ مجھے اس کی ہر ادا، ہر گفتگو یاد رہتی اور میں ہر وقت اپنے دل میں اس کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرے لیے وہی محبت پیدا کرے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ ہم نے بڑے ہو کر تعلیم حاصل کی، اپنے کریئر کی شروعات کی اور دنیاوی معاملات میں مصروف ہو گئے، مگر ایک بات ہمیشہ میرے دل کی دھڑکنوں میں گونجتی رہی کہ احمد میرے لیے صرف ایک کزن اور دوست تھا اور اس نے کبھی میری محبت کے اشارے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کروں، مگر میرے اندر یہ ڈر تھا کہ شاید میرے خاندانی رشتوں کو نقصان پہنچ جائے گا۔ میرے والدین نے بھی جلد ہی شادی کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیا۔ میں ہر طرف باتیں گردش کرنے لگی کہ کس کے لیے کون سی شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ احمد کے لیے مختلف رشتے پیش کیے جانے لگے، لیکن اس کا رد عمل ہمیشہ خفیف اور غیر دلچسپی والا ہی رہا۔ اس دوران میری حالت دل پر بوجھ بننے لگتی۔ میں نے اپنے دل کے راز کو کسی سے بیان نہیں کیا، مگر ہر رات جب آنکھیں بند ہوتی تھی تو دل کے اندر ایک تنہائی اور اداسی کا احساس اٹھ جاتا تھا۔ ایک رات جب گھر کے شور و گل سے دور میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ شاید یہی میری قسمت ہے کہ میرے دل کی خواہش کبھی پوری نہ ہو سکے، تو مجھے ایک نئی امید نے پکڑ لیا۔ مجھے تہجد کی نماز کے بارے میں معلوم ہوا یوٹیوب سے، جو رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور ادا کی جاتی ہے۔ میں نے اس بارے میں پڑھا کہ اگر کوئی اپنی سچی اور دل سے کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے تو وہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ میری زندگی کے اس اندھیرے لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تہجد کی نماز کے ذریعے اللہ سے اس کے لیے میری محبت کا اظہار کروں گی۔ ہر رات میں اٹھ کر وضو کرتی، خاموشی سے اپنے کمرے کے کنارے بیٹھ جاتی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی، یا اللہ اگر احمد میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہو گئے تھے یا ہم نے اپنی جوانی میں پہنچ گئے تھے تو اس نے بالکل مجھے کمپلیٹلی اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ یونیورسٹی میں اپنی فرینڈس بن گئی تھی، ہمیں بھی یہ ہماری جوانی کا اثر تھا کہ اب اس کو میں ایک ایز اے فرینڈ یا ایز اے کزن بھی نظر نہیں آتی تھی۔ میری دعا نہ صرف میری امید کی کرن تھی بلکہ ایک عزم بھی تھا کہ میں اپنے جذبات کو اللہ کے سپرد کر دوں گی۔ مہینوں تک میں نے یہی سلسلہ جاری رکھا۔ ہر رات جب میں تہجد کی نماز ادا کرتی مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری سچی دعا کو سنے گا، چاہے دنیاوی حالات کچھ بھی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ والدین نے شادی کے حوالے سے مزید غور و فکر شروع کیا۔ احمد کے لیے بھی کچھ اچھے رشتوں کے پروپوزل آئے، لیکن اس کا رد عمل ہمیشہ غیر دلچسپی اور بے رخی والا ہی تھا۔ میں دل میں روتی رہی کہ کیا میری محبت کا کوئی اثر نہیں ہے، کیا میرے دل کی خواہش کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا اور اپنی راتوں کی دعاؤں میں اسے شامل کیا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس کا انتظار میری آنکھوں نے برسوں سے کیا تھا۔ گھر کے تالے کی گھنٹی بجی اور میری ماں کو فون آیا۔ فون کی دوسری طرف ایک نرم سی آواز تھی جس میں میری ماں کے لیے خوشخبری تھی۔ وہ آواز احمد کی والدہ کی تھی جس نے میری والدہ سے ایک خصوصی ملاقات کے لیے رابطہ کیا تھا۔ میری ماں حیران تھی مگر خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کیونکہ میری ماں اور اس کی ماں ہم دونوں چچا زاد تھے اور ہم لوگ ملتے رہتے تھے، لیکن اس بار شاید اس فون پہ احمد کی ماں نے میری ماں کو کوئی ایسی خوشخبری سنائی تھی جن سے وہ دونوں آپس میں ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ جب مجھے اس بات کا معلوم ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو جھرنے لگے، کہ مجھے لگا کہ شاید کوئی امید ہے، چاہے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا بات ہے، پر مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ کوئی اچھی ہی بات ہوگی، اور مجھے کہیں نہ کہیں اپنی ماں کی مسکراہٹ سے لگ رہا تھا کہ کوئی رشتے کی بات ہے اور احمد کی ماں نے میرا ہاتھ مانگا ہے۔ مگر یہ آنسو خوشی اور شکر گزاری کے تھے جو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میرے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کا جواب دیا ہے شاید۔ اب وہ لمحہ قریب تھا جب ہمارے خاندانوں کی باہمی بات چیت ایک نئی موڑ پر پہنچ گئی تھی۔ احمد کی والدہ نے میری والدہ سے ملاقات کی اور دونوں نے ایک دوسرے کی موجودگی میں ایک نئے رشتے کی بنیاد ڈالنے کی بات چیت شروع کر دی۔
اب گھر کے ہر کونے میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میری ماں اور احمد کی والدہ نے مل کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہونا شروع کر دیا، کیونکہ ہمارے دونوں کے والد میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور وہ مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ دونوں آپس میں بھائی تھے، اور ہم سب لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، ایک ہی تھالی میں ہم لوگوں نے کھایا تھا، تو اتنا کچھ دیکھنا ہمارے لیے نہیں تھا۔ گھر کے بزرگوں نے بھی اس خوشی میں بھرپور شرکت کی اور ہر طرف دعاؤں کی گونج سنائی دینے لگی۔ میری زندگی کے اس اندھیرے دور کا خاتمہ اب قریب تھا، اور میں دل سے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ شادی کے دن جب ہم سب گھر میں جمع ہوئے تو ماحول خوشیوں سے رنگ برنگ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ احمد جب نکاح کے لیے تیار ہوا تو اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ وہ اب وہی بے رخی والا لڑکا نہیں رہا جسے میں بچپن سے جانتی تھی، بلکہ ایک سنجیدگی، محبت، بڑے جذبات کا حامل انسان بن چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب میں نے اسے اپنے قریب دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے اس کے دل میں بھی میری محبت کا عکس جھلک رہا ہو۔ یہ مجھے بعد میں جب معلوم ہوا تھا کہ وہ مجھے بھی پسند کرتا ہے، لیکن شاید اس کو لگتا تھا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہماری بات کرنا مناسب نہیں ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ ہمارے ماں باپ خود ہی ہماری شادی کر دیں۔ شادی کے تقریب میں میری بات چیت میں محبت اور خلوص کی کہانی چھپی تھی۔ ہر لفظ میں ایک نیا جذبہ، ہر نگاہ میں ایک نئی امید کی جھلک تھی۔ ہمارے والدین نے بھی خوشی سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بندھن ہمیشہ قائم رکھے، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزم سے بھر دے۔ یہ دن میرے لیے ایک نئی آغاز کا دن تھا، جس میں میرے دل کی وہ خواہش پوری ہو چکی تھی جس میں نے سالوں سال تہجد کی نماز کے ذریعے اللہ کے سپرد کیا تھا۔ شادی کے بعد ہمارا نیا سفر شروع ہوا۔ ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کے نئے باب لکھنا شروع کیے۔ گھر کی مشترکہ زندگی میں تمام رنگ، کبھی خوشی کے کبھی اداسی کے، اب ہمارے لیے ایک دوسرے کی موجودگی میں بدلنے لگے تھے۔ ہر صبح جب میں احمد کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی تو مجھے احساس ہوتا کہ یہ لمحے کتنے قیمتی ہیں۔ یہ سب کچھ صرف کس وجہ سے پاسبل ہوا، صرف اور صرف تہجد کی وجہ سے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خواب، اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی شیئر کی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہر کامیابی اور ہر چیلنج کو اس کے سپورٹ کر دیں گے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو یہ کہانی میرے ایمان اور محبت کا عکس ہے۔ 5 سال کی طویل جدائی کے بعد میری دعاؤں نے میری محبت کو حقیقت میں بدل دیا۔ بلکہ یہ کہانی تو بچپن سے شروع ہو چکی تھی، لیکن جب میں تہجد شروع کی تو وہ 5-6 سال پہلے تھی احمد کے لیے۔ احمد اب صرف میرے کزن نہیں رہا تھا، بلکہ میرا بہترین دوست، میری زندگی کا شریک حیات اور میری روح کا ہم سفر تھا۔ میری کہانی میں جدید اور روایت کا حسین امتزاج ہے، اور اس سفر میں مجھے یہ سکھایا کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی سچی دعائیں کو سنتا ہے۔ تہجد کی نماز میرے لیے صرف رات کا ایک عمل نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے جس نے میرے دل کی مراد کو حقیقت میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ جب میں رات کے سناٹے میں اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑی ہوتی اور دل کی باتیں سنتی اور دل کی باتیں بیان کرتی تو مجھے یقین ہوتا کہ اللہ کی رحمت ہر لمحہ میرے ساتھ ہے۔ اب جب میں احمد کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں قدم رکھتی ہوں تو میں ہر دن اس شکر گزاری کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ہماری شادی نہ صرف ہمارے خاندانوں کے لیے خوشی کا باعث بنی، بلکہ ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی ایک امید کی کرن بن گئی تھی کہ محبت اور ایمان کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے گھر کی دیواروں پر ہنسی اور خوشیوں کے رنگ بھر چکے ہیں۔ میں اور احمد ساتھ ہیں، اور ہم نے بہت چھوٹا سا گھر اپنے لیے لے لیا ہے جس میں ہم دونوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں تہجد آج بھی نہیں چھوڑتی، اور ہر کوئی یہ بات محسوس کرتا ہے کہ صرف ایک شادی کی تقریب نہیں تھی، بلکہ دو بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ آپس میں مل چکے ہیں جو ایک دوسرے کو بتاتے نہیں تھے کہ وہ محبت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس بہن کی بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کی، سورہ رحمان کی، سورہ بقرہ کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔